أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور سورج کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آوے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو چھپا دے، سورج کے اوپر چھا جاوے، بلکہ رات کے اوپر چھا جاوے، چاند کے اوپر، یعنی دن روشن ہو جاوے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی، یعنی جس نے اس کو بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے نفس کے اندر برائی یعنی ڈھٹائی اور تقوی یعنی اللہ سے بچنے کی بات اس کے دل میں ڈالی، گناہوں سے بچنے کی بات، تقوی کی بات۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا۔ یہ سورہ شمس ہے، مکہ میں اتری ہے۔ قرآن میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 91 نمبر پر ہے، 91، اور نازل ہونے کے اعتبار سے آسمان سے جو تھوڑا دھیرے اترا اس میں 26ویں نمبر پر ہے۔ 15 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 10 آیتیں پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ اور آسان ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 8 آیتوں میں، بلکہ 7 آیتوں میں 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد جس چیز کو بتلایا وہ یہ ہے کہ دل کی صفائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کہے تو اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ہر بات صحیح ہوتی، سچی ہوتی، لیکن چونکہ میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ، پکے ثبوت کے ساتھ اس کی سچائی کو منوانا ہوتا ہے تو آدمی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کورٹ میں بھی دیکھیں گے کہ ان سے قسم لی جاتی ہے، مسلمانوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھوایا جاتا ہے اور غیر مسلموں سے ان کی کتابوں پر یا سنویدھان پر، تو قسم سے بات پکی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک رواج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہنے کے لیے 7 چیزوں کی قسم کھائی۔
اللہ کی بات بغیر قسم کے بھی پکی، اور اگر صرف ایک چیز کی قسم کھاوے تو بھی پکی، لیکن اللہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے 7 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ تو پہلے ہم 7 چیزیں جن کی قسمیں کھائی ہیں، سب سے پہلی چیز سورج کی قسم کھائی گئی۔ سورج، اور اس کے ساتھ ایک بات کہی گئی کہ سورج کی نکلے تب نہیں، بالکل چاش کے وقت پورا ایک دم ظاہر ہو جاتا ہے، سورج پورا نظر آتا ہے، اس وقت کی قسم کھائی۔ چاند کی کب قسم کھائی گئی؟ جبکہ سورج، چونکہ رات کب آئے گی، چاند سورج کے چاند، سائنسداں ایسا کہتے ہیں، یہ فلکیات یعنی آسمانی چیزوں کے جو لوگ ماہر ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سورج آگے جاتا ہے، چاند پیچھے اس طرف گھومتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چاند جب سورج کے پیچھے آ گئے، اور دوسرا مطلب کہ جب رات آ جائے، سورج کے بعد دن کے بعد رات آتی ہے۔ پھر دن کی قسم کھائی، دن بھی کیسا تھا کہ بالکل روشن ہو، رات کیسی تاکہ بالکل تاریک ہو، آسمان کی، آسمان کے بنانے والے کی، زمین کی، زمین کے بچھانے کی، اور میرا اور آپ کا جو نفس ہے اس کی۔ ان ساری چیزوں سے، یعنی ان چیزوں کی قسمیں کھائی جن سے ہماری یہ جو زندگی ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو 6-7 چیزوں کی قسمیں کھائی اس کا ہماری ذات سے بہت گہرا تعلق ہے، اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ سورج ہمارے لیے روشنی کا کام دیتا ہے، یہ بہت نارمل ہے، جو سب سمجھتے ہیں۔ چاند جو ہے اس کی بھی روشنی ہے، اس کا بھی ایک فائدہ ہے، اس کی روشنی مدھم ہے، سورج کی روشنی تیز ہے، تو یہ دونوں روشنی کا کام دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی سے پھلوں میں رنگت آتی ہے، ڈیزائننگ آتی ہے۔ تو یہ سورج اور چاند کی قسم۔ اس کے بعد دن اور رات۔ دن، ہم دن بھر کی روشنی میں کام اپنے کرتے رہتے ہیں، رات کو تھک ہار کر آرام کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین سے اناج نکلتا ہے، پھل پھلارے۔ تو ان 6 کی 6 چیزوں پر ہم سب کی بنیاد ہے، یعنی ہماری جو زندگی ہے ان چیزوں کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ بارش نہ ہو زندگی مشکل ہو جائے، زمین سے اناج نہ نکلے زندگی مشکل ہو جائے، سورج نہیں نکلتا ہے اخباروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، سورج چھپتا نہیں ہے تو بھی پریشانی، چاند نہ ہو تو بھی پریشانی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، زمین میں ہم سب ایک بیج ڈالتے ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے، سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے، تو وہاں سے چیزیں پھوٹتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ جب یہ 6 چیزیں ہم نے سمجھی کہ جس کے بغیر ہماری زندگی صحیح نہیں گزر سکتی، اس کے بعد کہا کہ تمہارا نفس، اور نفس میں اللہ نے 2 باتیں رکھی ہیں، اچھائیاں بھی رکھی ہے اور برائیاں بھی رکھی ہیں۔ اچھائیوں کی طرف بھی دل مائل ہوگا، برائیوں کی طرف بھی دل جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، ایسے دل کی دنیا سنوارنے کے لیے نبوت کے سورج کی ضرورت ہے۔ کون سے سورج کی؟ ہاں، ہم سب اللہ کے وہاں تھے، عالم ارواح میں، ہم سب سے اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قولوا، ہم سب نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے ہم سب کی روحوں میں ایک بیج ڈالا ہے، ایمان کا بیج۔ اس بیج کو لے کر پوری دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، میں اور آپ بھی اسی بیج کے ساتھ پیدا ہوئے۔ پھر اس بیج کے اوپر
سورج طلوع ہوا کس کا؟ نبی کا، یعنی اللہ نے نبی بھیجے، نبی کا سورج۔ جیسے دنیاوی سبزی سورج کے بغیر نہیں اگ سکتی ہے، اس میں مٹھاس اور رنگت نہیں آ سکتی ہے، ایسے یہ دل کی زمین میں جو ایمان کا بیج ہے اس کو اچھے سے باہر نکالنے کے لیے نبوی سورج کی ضرورت تھی، تو اللہ نے نبی کا سورج نکالا انسانیت کے لیے۔ اور بارش کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا، تو آسمان سے وحی کی بارش اتری۔ اس لیے قرآن کے اندر وحی جو ہے نا اس کو روح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ روح۔ جیسے ہمارے بدن میں روح ہوتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں، ایسے ہی آسمان سے جو وحی اتری ہے اس میں بھی ایک زندگی ہے۔ تو اللہ نے وہ زندگی اتاری، یعنی زندگی گزارنے کے اصول اتارے نبی کے ذریعے۔ پھر نبی کا سورج جب چلا گیا دنیا سے تو اس کے بعد خلفائے راشدین چاند کی شکل میں آئے اور 30 سال کی دنیا پر حکومت بھی کی، دنیا کو فتح بھی کیا، اور دنیا کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ پورا نمونہ ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی گہری ہے لیکن اللہ تعالیٰ مفسرین نے اس طرح ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی چھ تو یعنی دنیاوی زندگی اس سورج کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، ایسے ہی روحانی جو زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جانے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے دین سمجھنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور آخرت کے ساتھ دنیا بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ چیز ہوگی تو قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بعد آگے کہا دونوں چیزیں رکھی ہیں ہمارے اندر، نفس بنایا، نفس کے اندر دونوں چیزیں، اگر وہ قرآن کی رہبری میں چلے گا اچھے راستے پر چلے گا، فرشتے والی رہبری میں چلے گا صحیح راستے پر چلے گا، اور اگر وہ راستہ چھوڑا تو شیطان والا بھی راستہ ہے، گمراہی کا بھی راستہ ہے، بے دینوں کا بھی راستہ ہے، دونوں راستے رکھے۔ اللہ نے یہ سورہ بلد میں کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم سب کے سامنے دو راستے دے دیے، ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتے۔ اب ہم سب کا امتحان ہے، ہم سب کا یہ دنیا امتحان کی جگہ میں ہم سب، تو امتحان دینا ہے تو اچھائیوں کی طرف بھی رہبری کی، برائیوں کی بھی طرف۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے۔ اللہ نے انسان کو فری ول دیا ہے، دنیا میں شیطانی محنت بھی چل رہی ہے اور نبوی محنت بھی چل رہی ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کدھر جانا ہے، جدھر جائے گا اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا، اس لیے ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قد افلح، اب کامیاب کون ہوگا؟ 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے اللہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنے دل کو صاف کرے۔ دیکھو دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی نبی آئے انہوں نے پہلے کہاں محنت کی ہے؟ بولو کہاں محنت کی؟ دلوں پر۔ دل میں کوئی بات آئے گی نہیں تو پھر بدن پر آ جائے گی۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ایسا نہیں ہے کہ الٹ ٹپ بیٹھ گئے، کسی نے مغرب سے، کسی نے ظہر سے، کسی نے عشاء میں اعلان سن کر، کسی نے اس طرح ایک نیت کی، دل میں ارادہ کیا تو اللہ نے بیٹھا دیا، ایسے ویسے نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے پہلے دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اطراف میں بت تھے کہ نہیں تھے؟ تو مکہ میں 13 سال رہے تب بھی نہیں نکالے، مدینہ میں 8 سال کے بعد ادھر آئے تب جا کے بت الگ کیے، وہاں سے توڑے گئے۔ 21 سال 20 سال دل پر محنت ہوئی، پہلے دل سے نکالے،
دل سے بت نکالے پہلے، پھر سب نے سمجھ لیا۔ آج ہماری محنت کیا ہوتی ہے؟ باہر کی زیادہ ہوتی ہے، اندر آوے نہ آوے ظاہر کا بہت کرتے ہیں ہم لوگ۔ وہ بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، جو ظاہر ہے ہمارے وہ بھی کرنے ہیں، لیکن اس کو بنانا ہے۔ یہ بگڑا ہوا ہوگا نا تو بہت ساری چیزوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو مکہ کی پوری زندگی میں صحابہ کے دل کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، 3 کام لے کر آئے۔ کتنے کام لے کر آئے؟ 3 کام۔ یعلمہم الکتاب، قرآن پڑھانا سکھانا۔ دوسرا کام ویزکیہم، یہ کام دلوں کی صفائی۔ اور تیسرا کام حکمت کو سکھانا۔ قرآن میں 3-4 جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 کام، اس میں ایک کام تزکیہ ہے، دل کی صفائی۔ اسی لیے ایک دن مجلس لگی تھی، یہ واقعہ پہلے بھی 2 مرتبہ شاید کہہ چکا ہوں، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی اور کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے، چلتا پھرتا جنتی بتاؤں؟ تاکہ کہا حضرت بتاؤ، تاکہ ابھی ادھر سے ایک آدمی جائے گا۔ تو ایک صحابی الٹے ہاتھ میں چپل پہن کے ادھر سے گزرے، سب نے دیکھ لیا، بات آئی گئی ہوگی۔ پھر دوسرے دن یا پھر اور مجلس جب لگی تو پھر حضرت نے کہا کہ میں ابھی جنتی بتاؤں آپ کو، تاکہ ابھی ادھر سے جائے گا۔ پھر اس دن بھی وہی صحابی اسی طرح وہاں سے گزرے۔ پھر ایک تیسری مجلس لگی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے چلتا پھرتا؟ تاکہ ہاں، تیسرے دن بھی۔ اب چونکہ صحابہ لالچی تھے، جیسے مثلاً کوئی ایڈ آتی ہے تو ہم بھی نہیں پیچھے پڑتے، حالانکہ یہ ایڈ دینے والے اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ ایک پیسہ بھی مفت میں نہ دے رہے، لیکن وہ سٹائل ایسی ہوتی ہے کہ ہم سب لائن میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل یہ بات کہی، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے گھر گئے۔ ایک گھر کہا کہ آپ کے وہاں مہمان بننا چاہنا ہوں، تو کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ تو ان کے وہاں 3 دن رہے مہمان، لیکن اعمال دیکھیں تو یہ جو عبداللہ ابن عمرو بن جتنے عمل کرتے تھے اتنے عمل وہی کرتے تھے۔ تو تیسرے دن مجبور ہو کر کہا کہ بھائی تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنتی ہونے کی بات کہہ رہے ہیں؟ عمل تو تم میرے جتنے ہی کرتے ہو، میں تہجد پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو، میں تلاوت کرتا ہوں تم بھی کرتے ہو، 5 ٹائم کی نماز تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم راز تم کو معلوم ہو ہی گیا تو اب میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا کہ میں جب صبح کرتا ہوں نا تو میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں کینہ، کپٹ، برائی، حسد نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جو دوسرے صحابی مہمان بنے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہادی ہی یہی بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے۔ اتنی بنیادی چیز ہے، کام تھوڑا ہے مشکل، محنت کریں گے آ جائے گا۔ دل سے ہی سب چیزوں کا تعلق ہے۔ ابھی سبق میں ایک حدیث آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ادھر ادھر لوگوں کی شکوے شکایتیں مت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں اور تمہارے پاس بھی آؤں تو میرا دل میرے ہر صحابی سے پاک ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں۔ یہ دل کی جگہ۔ قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آخرت میں نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، اس دن تو سلیم دل، قلب سلیم، جو غلاظتوں سے پاک ہوگا، بغض سے پاک ہوگا، وہ دل اللہ کے وہاں کام دے گا۔ قبر کے بارے میں سورہ علم نشرہ میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل میں جو ہوگا نا وہ باہر نکلے گا، زبان پہ، دل میں جو ہوگا نا، اس لیے اس پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کبھی کبھی اونچا عمل معمولی دل کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا،
اخلاص کا تعلق بھی اسی دل سے ہے کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ دل کس کی جگہ ہے؟ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے دل کو خراب کر لیا۔ تو ہم سب کو اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ محنت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس دل کو بنانے کے لیے ہمیں دینی محفلوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، اور موبائل استعمال کر رہے تو اس پر اچھے بیانات، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کو سننا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ بہت قیمتی زندگی دی ہے، آج ہے کل یہ زندگی کا بلبلہ ختم ہو جاوے، معلوم نہیں ہم کس حال میں۔ اگر ہم ابھی سے پکی نیت کرتے ہیں اور کوشش شروع کرتے ہیں تو درمیان میں بھی انتقال ہو جائے گا، تو اللہ انشاءاللہ ہمیں قد افلح من زکاہا میں اٹھائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں سب ساتھی، اللہ تعالی ہم سب کے دل کو پاک فرماوے، خرابیوں سے بچاوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانہ اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی